حضرات میں عرض کرتا چلوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصی؟ جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسجد اقصی جس مسجد اقصی کے لیے حضرت سلیمان نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اے اللہ میری اس مسجد میں جو ایک رکعت نماز پڑھ لے، یا اللہ تو اسے ایسا گناہوں سے پاک و صاف فرما دے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آیا ہو۔ کون سی مسجد اقصی؟ جس مسجد اقصی کو قرآن نے ارض مقدس کہا ہے۔ آج ہم کسی شہر کو اس کی شرافت کسی ایک بزرگ کی نسبت کی بنیاد پر کرتے ہیں، یعنی اگر شہر بہرائچ میں غازی سرکار کا مزار ہے ہم نے کہا بہرائچ شریف ہے، اگر بریلی میں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے ہم نے کہا بریلی شریف ہے، اگر اجمیر میں سرکار خواجہ غریب نواز کا مزار ہے ہم نے کہا اجمیر شریف ہو گیا۔ تو یاد رکھو اس شہر مقدس، اس اعلیٰ شہر، اس پیارے شہر کی کیا شان ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا ہو کہ سیدنا موسیٰ نے کہا تھا ادخل الارض المقدسہ، اے میری قوم ارض مقدس یعنی ارض فلسطین میں داخل ہو جا۔ جس شہر کو قرآن شریف کہہ رہا ہو اس شہر کی کیا شان و عظمت ہوگی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، مولا 2 کو 2 نہ دینا، اے اللہ 2 کو 50,000 کے برابر کر کے ثواب عطا فرمانا۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس مسجد اقصی میں حالیہ دور میں فلسطین کے مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان مارے جا رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حضرات اس فلسطین کے اسی مسجد اقصی تک مصطفیٰ کو سفر کرایا گیا ہے، مگر آئیے میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں۔ اسی سفر معراج پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت پروانہ شمع رسالت اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور قصیدہ کوئی چھوٹا نہیں لکھا ہے، 67 اشعار پر یعنی 67 اشعار پر مشتمل امام اہل سنت نے قصیدہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ قصیدہ لکھا تو جتنا حسین یہ قصیدہ ہے اتنا ہی حسین اس قصیدے کو لکھنے کا واقعہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شاعر حاضر ہوتے ہیں، نام ہے جناب حضرت محسن کاکوروی، اپنا ایک قصیدہ لے کر کے آتے ہیں، اور قصیدہ بڑا حسین قصیدہ ہے، بہت بڑے شاعر کا قصیدہ ہے، بہت بڑا پیارا قصیدہ ہے۔ معراج شریف پہ قصیدہ لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے اے امام ہم نے ایک قصیدہ معراج شریف پہ لکھا ہے جس کا پہلا شعر یہ ہے سمت کاشی سے اٹھے جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ یہ جب قصیدے کا پہلا شعر اعلیٰ حضرت نے سنا تو ظہر کے بعد کا وقت تھا، عصر کا وقت قریب تھا۔ قصیدے کے چند شعر حضرت محسن کاکوروی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کو سناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 2-3 شعر سننے کے بعد فرمایا میاں اذان عصر کی ہونے لگی ہے، اب چلیے عصر کے بعد آپ اپنا قصیدہ سنائیے گا۔ لپیٹ لیا گیا کھرا، اعلیٰ حضرت گھر میں جاتے ہیں، قلم کاغذ اٹھاتے ہیں، اور عصر کی اذان سے لے کر کے عصر کی جماعت کے درمیان جو مختصر سا وقت تھا اس مختصر سی مدت میں اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ لے کر کے نماز عصر کے لیے باہر تشریف لائے ہیں۔ اب جب اعلیٰ حضرت مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد حاضر ہوئے، حضرت باقی اشعار بھی سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میاں پہلے میرے بھی چند قصیدے کے اشعار سن لیجئے پھر آپ اپنا قصیدہ سنائیے گا۔ جب انہوں نے قصیدہ سنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہی سماتا کی پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آسر ورے مجم مجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لبترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت مقتے میں کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پل اللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابطے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت نے پورا قصیدہ سنایا، اب جو محسن کاکوروی اپنا قصیدہ لے کر کے آئے تھے، اے امام آپ میرا قصیدہ سن لیجئے، وہ قصیدے کا کھرا لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد جیل میں رکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قصیدہ سنائیے نا، کہنے لگے امام آپ نے ایسا قصیدہ سنا دیا ہے کہ اردو اشعار میں آج تک معراج شریف
شریف کے اوپر جتنے قصیدہ لکھتے ہیں، اس قصیدے کو یہ کہا جائے تو کم نہ ہوگا کہ سارے قصیدہ معراجیہ کا اگر کوئی امام ہے تو اعلیٰ حضرت آپ کا قصیدہ ہے۔ اب آپ کے قصیدے کے آگے کوئی قصیدہ اچھا نہیں۔ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ نبیر مفتی نانپورہ علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ حضرات عرض یہ کر رہا تھا، مصطفیٰ کی معراج آپ نے سنی ہوگی۔ آپ نے ابھی 3 دن پہلے 27 رجب کو ہزارے کا روزہ بھی رکھا، اور اس کی رات اور شب میں آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معراج کے اوپر کوئی محفل کی ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا میرے آقا ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے۔ میں مختصر تفصیل معراج میں نہیں لے جاؤں گا، مگر عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کے لیے معراج شریف کے واقعے سے کچھ اشارہ کروں گا۔ حضرات آپ نے سنا کہ میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام، نبوت کا 10واں سال، رات ہے 27ویں شب، مہینہ ہے رجب کا۔ امت نے میرے آقا امت کو دعوت دیتے ہیں، اے لوگوں آؤ ایک خدا کی طرف آؤ۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں انا، میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں، اور تم میری کمر چھڑا کر کے جہنم میں گرنا چاہتے ہو۔ یعنی اس طرح سے جس طرح ایک پروانہ اپنے چراغ پر گر کر کے جان دے دیتا ہے، اعلیٰ میرے آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کفر میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہو کہ جہنم میں جانے کی اس طرح خواہش رکھتے ہو جس طرح پروانہ آگ میں جل جانے کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح تم جہنم میں جائے۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں بچا رہا ہوں اور تم گرنا چاہتے ہو۔ میرے آقا نے ہر ممکن کوشش کی کہ میری قوم اسلام کی دعوت قبول کرے۔ 13 سال کی مکہ کی زندگی ہے، اور 13 سال کی مکی کی زندگی میں میرے آقا نے لاکھوں لوگوں کو تبلیغ دی، میرے آقا نے ہزاروں لوگوں کو کلمے کی تلقین کی ہے، مگر اقل قلیل چند لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک دن آقا کا دل نازنی ٹھیس پاتا ہے، آقا غمگین ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کچھ پریشان خاطری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ دیکھتا ہے مصطفیٰ کا دل نازک کچھ ٹھیس پاتا ہے، مصطفیٰ کچھ غمزدہ ہے، حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے اے جبرائیل جاؤ آج اپنے محبوب کو ایسا انعام دینے والا ہوں کہ ایسا انعام نہ آج سے پہلے کسی کو دیا گیا ہے اور نہ قیامت تک کے کسی کو ایسا انعام دیا جائے گا۔ اور وہ کون سا انعام ہے؟ جاؤ محبوب، اللہ کے محبوب علیہ السلام، جاؤ جبرائیل محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے پیغام سنا دو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ جبریل کے آنے کا مقصد آج یہ ہے یا رسول اللہ کہ اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی دیدار کی خواہش رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب جبریل میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کو چون کر کے مختصر یہ ہے کہ اٹھاتے ہیں، میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد براق کی سواری پیش ہوتی ہے، آقا براق پہ سوار ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں اور 4 مقامات پہ رک کر کے میرے آقا نماز نفل ادا کرتے ہیں، جن میں ایک قبر موسیٰ کی زیارت بھی ہے، مقام بیت اللحم بھی ہے۔ جب میرے آقا قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے کیا دیکھا؟ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جملے میں نے 3 بار دہرا دیے ہیں تاکہ آپ کی سماعتوں میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ اب ذرا عقیدہ اہل سنت سماعت فرمائیے۔ معراج کا واقعہ ایک طرف ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں نہیں ملتا ہے، نبی زندہ ہوتا ہے۔ ہمیں میاں سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی زندہ بھی ہوتا ہے، اور جن مردہ دلوں پہ نبی نگاہ ڈال دیتا ہے وہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ نبی
ایسا زندہ ہوتا ہے کہ جس مردہ دل پہ نبی ایک نگاہ کرم ڈال دے وہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں, وہ مردہ جسم بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک طرف تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں, اور ایک طرف عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء آپ کی شان تو یہ ہے, اور خاص کر پیارے آقا آپ کی شان تو یہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, ہم نے کا ثبوت کیا ہے؟ معراج کا یہی واقعہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. معلوم ہوا انبیاء مرتے نہیں ہیں, انبیاء قبر میں جانے کے بعد بھی ایک آن کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا آپ ذرا غور کیجئے, اب یہی عقیدہ ہے. سنیوں کا ایک عقیدہ اور ہے. عقیدہ کیا ہے؟ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی غیب داں ہے, مصطفیٰ غیب جانتے ہیں, پیارے آقا غیب کا علم رکھتے ہیں. ہم نے کہا ایک عقیدہ سنیوں کا یہ ہے کہ نبی غیب داں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا معراج کا یہی واقعہ نبی کے غیب داں ہونے پر دلیل ہے. آپ قبرستان میں جائیے, اور قبرستان میں جانے کے بعد آپ کسی قبر کے پاس سے گزریے, آپ اپنے دادا کی قبر کے پاس سے گزریے, آپ اپنے پردادا کی قبر کے پاس سے گزریے, آپ معلوم کر کے دکھائیے کہ کوئی قبر میں ہے اور قبر میں بیٹھ کر کے وہ فلاں کام کر رہا ہے. آپ منو من مٹی کے نیچے نہیں دیکھ سکتے ہیں, مگر مصطفیٰ قبرستان میں جاتے ہیں, اور مصطفیٰ جانے کے بعد قبرستان میں منو من مٹی کے نیچے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو منو من مٹی کے نیچے قبر کے اندر موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا قبر کے باہر کھڑے ہو کر کے موسیٰ کی نماز پڑھنے کا جلوہ دیکھ رہے ہیں, موسیٰ کی نماز پڑھنے کا انداز دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہت سمت و مقابل, شب و روز ایک ہی حال, دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. اور یا رسول اللہ حد تو یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرات آپ ذرا غور کیجئے, سنیوں کے دو عقیدے پہ مہر. اب میرے آقا یہاں سے پہنچے معراج شریف کی رات, مسجد حرام سے براق کی سواری چلی, پہنچی مسجد اقصی تک. مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا, مختصر ساری تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں اور صرف عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام مسجد حرام میں, مسجد اقصی میں تشریف فرما ہے. میرے آقا کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء و مرسلین آقا علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. کون ہے؟ ان میں آدم بھی ہے, ان میں نوح بھی ہے, ان میں شیس بھی ہے, ان میں یحییٰ بھی ہے, ان میں عیسیٰ بھی ہے, ان میں موسیٰ بھی ہے, ان میں زکریا بھی ہے, ان میں ہود بھی ہے, ان میں لوط بھی ہے, ان میں نوح بھی ہے, ان میں شعیب بھی ہے, ان میں صالح بھی ہے, ان میں ابراہیم بھی ہے, ان میں اسحاق بھی ہے, ان میں یوسف بھی ہے, ان میں یوشع بھی ہے, ان میں 1,24,000 انبیاء میں سے دانیال بھی ہے, تو زکریا بھی ہے, اور وہیں پر موسیٰ بھی ہے. ابھی آپ نے سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سواری براق بس مسجد اقصی سے چلی, مسجد حرام سے چلی, تو مسجد اقصی کے رستے میں میں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے مسجد حرام مسجد اقصی میں پہنچا تو مسجد اقصی میں میں نے کیا دیکھا؟ جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں, جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہیں, جناب موسیٰ بھی ہے, جناب موسیٰ بھی ہے, جناب موسیٰ بھی ہے. اب ایک سنی عقیدہ ہے, وہ سنی عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے لیے کوئی قرب و بعید نہیں ہوتا ہے, کوئی دور و نزدیک نہیں ہوتا ہے. نبی ایک آن میں چاہے تو یہاں ہوتا ہے, اور نبی دوسری آن میں چاہے تو دوسرے مقام پہ ہوتا ہے. براق سے زیادہ تیز رفتار سواری آج تک دنیا میں کوئی نہیں ہوئی ہے. براق کی سواری سب سے زیادہ تیز رفتار ہے, مگر براق سے بھی زیادہ تیز رفتار انبیاء کی رفتار ہے کہ ایک آن میں تو موسیٰ اپنی قبر میں ہے, مگر ابھی موسیٰ ابھی نبی کا براق مسجد اقصی میں نہیں پہنچا, اور جناب موسیٰ کی رفتار وہاں پہنچ گئی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, اچھے رضا, سچے رضا, ہم سب کے رضا, آپ کی بارگاہ میں سوال اور وہابیوں کی طرف سے سوال,
میرے نبی کو اور نبیوں پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جیسے اور پیغمبر ویسا ہی میرا پیغمبر افضل ہے۔ کیا دلیل؟ اعلیٰ حضرت نے دلیلیں تو بہت دی، اور دلیل دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے چند سطری سوال کے جواب میں پوری ایک کتاب لکھ کر کے جواب عطا فرما دیا ہے۔ اور میرے امام کی شان ہے، امام کی بارگاہ میں سوال 2 لائن کا پہنچتا ہے، سوال 3 لائن کا پہنچتا ہے، مگر جب میرا رضا قلم چلاتا ہے تو جواب میں پوری کتاب لکھ کر کے جواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس مسئلے پر بھی میرے رضا نے قلم چلایا اور کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، سارے رسولوں کے سردار ہمارے نبی ہیں بے شک، اور اس پر ایک روشن یقین۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب میرے اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی تو ان جلائل میں سے من جملہ دلیلوں میں سے ایک دلیل نبی کی افضلیت کی یہ بھی دی، کہا معراج کی رات جب اللہ کے پیغمبر پہنچے تھے، کہاں پہنچے تھے؟ معراج کی رات مسجد اقصی میں پہنچے، اور میرے آقا بھی پہنچے۔ ہر نبی نے اپنا اپنا خطبہ دیا ہے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے کھڑے ہو کر کے تقریریں فرمائی ہیں، مگر جو تقریر میرے نبی نے فرمایا ہے اس تقریر کو سن کر کے نبی کے جد امجد سیدنا ابراہیم کہتے ہیں بہذا افضلکم محمد، سن لو اے نبیوں کی جماعت، آج جو نبی محمد نے تقریر کی ہے اس کی تقریر سے پتہ لگا لو نبی کریم آخر تم سے افضل کیوں ہے، اسی بنیاد پر تم سے افضل کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کا خطاب نایاب تمام انبیاء سنتے ہیں، میرے آقا کے خطاب جب سن کر مکمل ہوتا ہے باری آتی ہے امامت کرنے کی، اب سارے نبی کھڑے ہیں، آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، شیش بھی کھڑے ہیں، یحییٰ بھی کھڑے ہیں، زکریا بھی کھڑے ہیں، دانیال بھی کھڑے ہیں، شعیب بھی کھڑے ہیں، یوسف بھی کھڑے ہیں، یوشع بھی کھڑے ہیں، حضرت یوشع بھی کھڑے ہیں، یعقوب بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسحاق بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، یوسف بھی کھڑے ہیں، موسیٰ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، ہود بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، لوط بھی کھڑے ہیں، تمام انبیاء کھڑے ہیں، مگر امامت کے لیے ان تمام کی موجودگی میں اگر جبریل فرشتوں کا سردار روح الامین رسول ملائکہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے بڑھاتا ہے تو آدم پہلے آئے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ آدم پہلے آئے ہیں تو آدم محمد سے افضل ہوں گے، ابراہیم پہلے آئے ہیں تو ابراہیم محمد سے افضل ہوں گے، اسحاق پہلے آئے ہیں تو اسحاق محمد سے افضل ہوں گے۔ میرے جبریل نے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے نبی آپ پڑھ کر کے ان سب کی امامت فرمائیے، سب کے امام آج آپ کو بننا ہے، سارے نبی اقتدام میں ہے اور میرا نبی امام ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، انت شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستدیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانے اول آخر، آیا ہوں مانے کھڑے ہیں پیچھے سبھی تو حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا سمجھایا قصیدہ معراجیہ میں۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا عقیدے کی بات ہو رہی ہے، صرف عقیدہ اور معراج۔ آپ دیکھیے میرے آقا یہاں سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے پہلے آسمان پر گئے، پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ حالانکہ سب جانتے ہیں آنے والا کون ہے، سب جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی معلوم ہے، آسمان میں انبیاء کو بھی معلوم ہے۔ اب وہاں دیکھو ایک نقطہ اور کہ ابھی انبیاء کہاں تھے؟ ابھی مسجد اقصی میں تھے، مگر میرے آقا علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پھر نبی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ رفتار نبی کا حال تو دیکھیے، نبی کی رفتار کا حال تو دیکھیے، کہاں براق اور کہاں نبی کی رفتار۔ اللہ اللہ۔ اب میرے آقا پہلے آسمان پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا،
दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? कहा जिब्राइल। साथ में कौन? कहा मोहम्मद। कहा इनको ये आए हैं या बुलाए गए हैं? तो अजमत को जाहिर करने के लिए सैयदना जिब्रील बताना चाहते थे आज आने वाला कोई अपने मन से आने वाला नहीं, रब का मेहमान बन करके आने वाला है, खुदा के बुलावे पे आने वाला है, अल्लाह की दावत पे आने वाला है। अब मेरे आका आगे बढ़ते हैं, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे, चौथे आसमान पे, पांचवें आसमान पे, छठे आसमान पे, सातवें आसमान पे और सातवें आसमान पे सैयदना इब्राहिम आला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके आगे अर्श आज़म की मंजिलें होती है। जब अर्श पर मेरे आका पहुंचे तो वहां सिदरतुल मुंतहा भी है और ये सिदरा वो पेड़ है। मेरे आका फरमाते, बुखारी की हदीस है, मैंने मेराज की रात सिदरा को देखा और सिदरा एक अर्श आज़म के वहां वाला एक पेड़ है, एक दरख्त है जिसके पत्ते हाथी के कान के बराबर है और जिसका फल एक मटके के बराबर है। मेरे आका कहते हैं वहां बैतुल मामूर भी है और बैतुल मामूर फरिश्तों का क़िबला है, नीचे आसमान, नीचे जमीन पर खाने काबा हमारा क़िबला है और वहां आसमान पर फरिश्तों का क़िबला बैतुल मामूर है। हम खाने काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर के गिर्द तवाफ करते हैं और बैतुल मामूर खाने काबा के ठीक ऊपर है कि अगर बैतुल मामूर को छोड़ा जाए तो खाने काबा पे गिरेगा आकर के। अल्लाह अकबर। अब फरिश्ते वहां तवाफ कर रहे थे, अभी नबी मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत करके आते हैं, अल्लाह से इजाजत चाहिए, ऐ प्यारे खुदा, ऐ मेरे खुदा, आखिर प्यारे महबूब की जियारत हम फरिश्तों को इज्तिमाई तौर पर कब नसीब होगी? हम फरिश्ते भी मुस्तफा का दीदार करना चाहते हैं, आज तेरी कुर्ब खास में जाने वाले का चेहरा देखना चाहते हैं। फरिश्ते इजाजत चाहते हैं, अल्लाह के नबी को फरिश्तों को इजाजत होती है। अब साहब हदीस में आया है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लामा महमूद आयुसी रूहुल मानी में नकल फरमाते हैं कि फरिश्तों को जब इजाजत दी गई तो मुस्तफा ने कहा मैंने सिदरा के पेड़ पर नजर उठाई तो क्या देखा? फरिश्ते देखने के लिए मुझे भीड़ लगाए हुए हैं और हर सिदरा की पत्ती पर एक फरिश्ता मुझे देखने के लिए बेताब नजर आता है, फरिश्तों की भीड़ है। फिर फरिश्तों ने कहा हे नबी, आपने नमाज वहां अंबिया को पढ़ाई है, आपकी इक्तदा हम फरिश्तों को भी हासिल हो जाए, हम फरिश्ते भी आपका दीदार करना चाहते हैं। मेरे आका ने फरिश्तों की इमामत फरमाई है। अब उसके आगे पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं? सिदरा के आगे है। अब जहां जरा जिब्रील की बात सुनिए, सैयदना जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना ला युजाविज़ु अहदुम मिन हादल मीक़ात व इन तजावती व इन तजावज़तु इश्तरक़तु बिन नूर। हज़रत सैयदना जिब्रील कहते हैं आका, आज तक कायनात की हर मखलूक इस सिदरतुल मुंतहा के पीछे है, अगर एक बाल के बराबर ये फरिश्तों का सरदार भी जिब्रील अमीन भी आगे बढ़ेगा। आका, रब की सुभान के नूर के जलवे मेरे परों को चला करके खाकिस्तर कर देंगे। अब मेरे आका ने जब सैयदना जिब्रील से ये बात सुनी तो मेरे आका ने ये नहीं कहा ए जिब्राइल तुम आगे नहीं जा सकते हो, हम आगे कैसे जा सकते हैं? जिब्राइल जहां तेरी मजाल नहीं जाने की, तू साथ छोड़ रहा है, ए जिब्राइल मैं कैसे आगे जाऊंगा? मेरे आका ने कहा ठीक है जिब्राइल, अगर तुम्हारी हद पूरी हो गई है और आगे मुझे जाना है तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं आगे जाऊंगा। और जिब्राइल अगर तेरी कोई जरूरत हो तो बता दे, आगे खुदा से जाकर के अर्ज कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब आज कुछ जंगली धतूरे हैं, जो जंगली धतूरे जो वहाबी जो बंदी ये कहते हैं नबी हम जैसे बशर है, नबी हमारी तरह है, नबी को दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है, नबी को दो पैर है, हमारे भी दो पैर है, नबी को दो आंख है, हमारी भी दो आंखें हैं। हमने कहा ऐ जंगली धतूरों, तुम्हें तो मुस्तफा की शान नहीं मालूम है, मगर फरिश्तों का सरदार नबी की शान को जानता है। एक मर्तबा सैयदना जिब्रील, मुस्नद अहमद की हदीस है, सैयदना जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खुदा के जलवों से एक बार इतना करीब हुआ कि उससे ज्यादा करीबी जलवा आज तक जिब्रील को हासिल नहीं हुआ है। मेरे आका ने पूछा ऐ जिब्रील, आखिर वो करीबी जलवा कौन सा जलवा था जिस पर तुझे फख्र नाज है? ऐ जिब्रील उस करीबी जलवे के बारे में डिटेल से बताइए। तो जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इतना खुदा के जलवों से करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि उस वक्त मेरे और खुदा के जलवों के दरमियान 70,000 नूर के हिजाबात थे, 70,000 नूरानी पर्दे थे। अल्लाह अकबर। तो जिस कुर्बत पे जिब्राइल को नाज हो और सबसे करीबी कुर्बत जो जिब्राइल की हो वो 70,000 पर्दों की दूरी पर है, मगर मुस्तफा की कुर्बत का क्या कहना, मुस्तफा के इस्सो नाज का क्या कहना, मुस्तफा की बुलंदियों का
کیا کہنا, مصطفیٰ کی عظمتوں کا کیا کہنا, مصطفیٰ کی شان و شوکت کا کیا کہنا, مصطفیٰ کی رفعتوں کا کیا کہنا کہ جناب موسیٰ تو کوہ طور پر جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک, اے پروردگار ایک جلوہ دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے پروردگار ایک جلوہ دکھا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی, اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو, اے موسیٰ میرے جلووں کی تاب نہیں لا سکتے ہو, اے موسیٰ تم میرے جلووں کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو. مگر پیغمبر کا بار بار اصرار ہے, رب کا بار بار انکار ہے, پیغمبر کی بار بار بات پر اللہ نے فرمایا, قرآن نقل کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل, موسیٰ ڈائریکٹ جلوہ نہیں دیکھ سکتے ہو, مگر پہاڑ پر کروڑوں تجلیوں میں سے ایک تجلی دیکھ ڈالوں گا. اگر موسیٰ دیکھ سکتے ہو تو پہاڑ پر دیکھو, میری جلوے کو دیکھ پاؤ گے تو دیکھ لو گے. اب قرآن کہتا ہے کیا ہوا, اللہ اکبر, قرآن نقل کرتا ہے کہ جب ایک جلوہ کروڑوں جلووں میں سے ایک جلوہ اللہ نے اپنی کوہ طور پر ڈالا تو پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, خاکستر ہو جاتا ہے. اور جناب موسیٰ کے بارے میں آیا ہے فخر موسیٰ صیقا, موسیٰ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں. ہم نے کہا ذرا غور تو کرو, ایک طرف جناب جبریل کی ذات ہے کہ سب سے قریبی جلوہ جو حاصل ہوا ہے اس جلوے میں 70,000 نورانی حجابات ہے, ایک طرف موسیٰ پیغمبر کلیم اللہ کی ذات ہے کہ ایک جلوہ کروڑوں جلووں میں سے ڈالا جاتا ہے تو پہاڑ جل کر کے خاکستر ہو جاتا ہے. موسیٰ ایک جلووں کی تاب نہ لا پاتے ہیں, گر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ادھر مصطفیٰ کی ذات ہے جو سدرہ سے بھی آگے بڑھ رہی ہے, مقام قاب قوسین پہ پہنچی ہے, کتنا قریب پہنچی ہے تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی, وہ جلوہ نزدیک ہوا تو اور اتر آیا فکان قاب قوسین او ادنی. اب اس جلوے اور اس محبوب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنی, محبوب اور خدا کے درمیان, اس جلوے کے درمیان 2 کمان سے بھی کم تر کا فاصلہ ہے. کیا ہوا, کیا میرے آقا کی آنکھیں جھپک گئی, کیا اللہ نے خدا کے جلووں کو دیکھنے میں کوئی پریشانی محسوس کی, کیا مصطفیٰ کے قدم ڈگمگا گئے, کیا مصطفیٰ پیچھے ہٹ گئے, یا میرے آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے؟ نہیں تو قرآن کہتا ہے میاں وہ جبریل کی آنکھ تھی, فرشتوں کے سردار کی آنکھ تھی جو 70,000 کے نورانی حجابات کے بعد میرے جلووں کو دیکھ پاتا ہے, اور موسیٰ ایک جلوے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہ محمد کی آنکھ ہے جس کے بارے میں خدا کا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ارے جلوہ دیکھا تو مصطفیٰ بے ہوش نہ ہوئے, بلکہ خدا کا جلوہ دیکھ کر کے نہ مصطفیٰ کی آنکھ پلکی ہے, نہ وحشت محسوس کی ہے, بلکہ مصطفیٰ کا خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اور میرے پیارے آقا مسکراتے جا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ سبحان. حضرات, ایک طرف جناب موسیٰ ہے, اس ایک جلوے کو برداشت نہیں کر پا رہے, اور ادھر مصطفیٰ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, نہ آنکھ جھپکی اور نہ وہ وحشت میں مبتلا ہوئے, نہ انہیں کچھ فرق پڑا. خدا کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں. اور پھر آگے کہا اب محبوب اور خدا کے درمیان باتیں کیا ہوئی, علم الہی کو ناپنے والے, علم الہی کو تولنے والے, اور رسول اللہ کے علم کو ماپ کر کے علم الہی سے مقابلہ کرنے والے. وہ ذرا غور کریں, کیا خدا نے دیا اور کیا اللہ کے محبوب نے لیا, تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے جب خدا نے قرآن میں کہہ دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, وحی فرمائی اپنے خدا نے, اس کے خدا نے, اس کے رب نے اپنے بندے کو جو راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی وہ ساری بات خدا اور محبوب کے درمیان ہو گئی. اب ادھر تو دیکھو, آج کچھ لوگ مماثلت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے کرتے ہیں, وہ ہماری طرح بشر تھے, ہم ان کی طرح ہیں. قرآن کہتا ہے وہ طور پہاڑ, جو طور پہاڑ پتھروں کا بنا ہے اور بڑا مضبوط ترین ہے. اے مصطفیٰ سے مقابلہ کرنے والوں, جب خدا کا ایک جلوہ پڑتا ہے تو طور پہاڑ خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے جعلہ دکا,
جعلہ دکا، قرآن کہتا ہے خدا کے محبوب علیہ السلام کا خدا قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، جل کر کے خاک بن جاتا ہے۔ ہم نے کہا اگر طور جیسا پہاڑ ایک خدا کے جلوے کو برداشت نہ کر سکے تو سوچو کوئی انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ سے مقابلہ کرنے والوں اور اپنے آپ کو نبی کی طرح کہنے والوں ذرا غور تو کرو، اگر ایک ہتھوڑا پہاڑ برداشت کرتا ہے وہ تیرا سینہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ تیری پیٹھ برداشت نہیں کر پائے گا، ورنہ ہم نے کہا ذرا وہی ہتھوڑا وہی غنم پہاڑ پر چلاتے ہیں اور پھر تیری پیٹھ پر چلاتے ہیں تو تیری پیٹھ برداشت نہ کر پائے گی، تیری پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ معلوم ہوا جب تیری پیٹھ کی مضبوطی ایک پہاڑ کی طرح نہیں ہو سکتی ہے تو تم مصطفیٰ کی مضبوطی کو کیسے پہنچ سکتا ہے، پیارے آقا کی شان کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جس مصطفیٰ نے وہ جلوہ دیکھا ہے جو جلوہ طور برداشت نہ کر پایا ہے، پہاڑ برداشت نہ کر پایا ہے، مگر مصطفیٰ کے سینے نے کروڑہاں تجلیات خداوندی کا مشاہدہ کیا ہے اور اس سینے نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ ہماری طرح نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے۔ اور ذرا آگے غور کرو، ایک لکڑی جناب موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں، کس کا؟ آپ ادھر دیکھیں میاں، ادھر دیکھیے، غور کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، ہم امن پسند لوگ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری تقاریر مذہبی تقاریر ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے کفن وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوگا کفن اپنا۔ حضرات ذرا میری طرف توجہ کیجئے اور بہت تیزی، بہت آپ غور سے سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا نقطہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک لکڑی کا تذکرہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، وہ لکڑی کون سی لکڑی ہے؟ وہ عصائے موسوی ہے، اور عصائے موسوی کا تذکرہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیسے ارشاد فرمایا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہلو، اسٹاف ہمارا آیا ہوا ہے، آپ حضرات کرسی دے دیجئے، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ کرسی دے دیجئے، آرام سے بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب آپ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ بارک وسلم علیہ۔ حضرات ایک لکڑی کا تذکرہ خدا نے قرآن میں فرمایا، بڑے نقطے والی بات ہے، آپ سنیے گا۔ ایک لکڑی ہے اور اس کو عصائے موسوی کہا جاتا ہے۔ خدا کے قرآن میں غالباً 15ویں پارے میں یہ آیت ہے یا 16ویں پارے میں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، 16ویں پارے میں، 16ویں پارے میں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تِلْكَ، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا۔ اب ذرا حضرت موسیٰ کا جواب سنیے۔ موسیٰ نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے عرض کی اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، یہ لکڑی ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، پوری آیت سنا کر کے حضرت موسیٰ نے کہا اس میں بہت سارے کام ہیں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، بہت سارے کام ہیں۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس مقام پر ایک نقطہ نقل فرمایا ہے، کہا دیکھو تلکا اس میں اشارہ ہے، اور تلکا اس میں اشارہ عصائے موسوی مشار الیہ ہے۔ کہنے لگے امام رازی جب اللہ نے یہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے اس ہاتھ میں کیا ہے، تو خدا کی توجہ کا ایک جلوہ اس لکڑی پر بھی جا پڑا ہے، خدا کی توجہ کا ایک جلوہ اس لکڑی کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔ اب ذرا ایک خدا کی توجہ کا جلوہ اگر لکڑی کو حاصل ہوا تو لکڑی کیسی ہو گئی؟ کمال والی بن گئی۔ کہیں فرعون کے دربار میں جاتی ہے تو اژدہا بن جاتی ہے، کہیں اس لکڑی کو، کہیں وہ لکڑی فرعون کے جادوگروں کے ساتھ کو کھانے لگتی ہے، کہیں وہ لکڑی جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگتی ہے، کہیں لکڑی خود بخود لمبی ہو جاتی ہے، کہیں چھوٹی ہو جاتی ہے، کہیں ضرورت پڑتی ہے تو موسیٰ کے لیے پل بن جایا کرتی ہے، کہیں لکڑی کھاتی پیتی ہے، بات کرتی ہے۔ اب آج تک کسی بھی لکڑی نے یہ مشورہ نہیں کیا ہے، یہ احتجاج نہیں کیا ہے، یہ مظاہرہ نہیں کیا ہے کہ اے لکڑیوں آخر یہ لکڑی ہمارے رستے سے الگ کیوں چل پڑی ہے۔ ساری لکڑیاں تو کھاتی پیتی نہیں ہے، ساری لکڑیاں تو بات نہیں کرتی ہے، مگر یہ موسیٰ کی لکڑی کو کیا ہوا ہے، یہ بات بھی کرتی ہے، یہ کھا بھی لیتی ہے، یہ پی بھی لیتی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دیوانوں سنو، جواب یہی ملا
ملے گا کہ سنو وہ لکڑی تھی لکڑی، مگر موسیٰ پیغمبر کے پاس، موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جب کوہ طور پر پہنچی تو خدا کے جلوے جہاں موسیٰ کو مل رہے تھے اسی جلووں کی ایک تو کمال توجہ اس لکڑی کو بھی مل رہی تھی، تو ایک توجہ کی بنیاد پر لکڑی کو یہ کمال حاصل ہو گیا کہ لکڑی کھانے بھی لگی ہے، لکڑی پینے بھی لگی ہے، لکڑی بات بھی کرنے لگی ہے، لکڑی استہا بھی بننے لگی ہے، لکڑی سانپ بھی بن جاتی ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک لکڑی پر خدا کے جلووں کی ایک توجہ پڑ جائے لکڑی با کمال ہو جاتی ہے، تو جس نبی کی ذات پر خدا کے کروڑوں جلوے پڑے ہوں گے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نبی رے مفتی نانپارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ جنگلی دھتورے یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ہم نبی کی طرح ہیں۔ ارے جس خدا کے جلوے کو دور پہاڑ برداشت نہ کر پایا اور ایک دور پہاڑ پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو گیا، مصطفیٰ کا سینہ پاک اتنا مضبوط ہے ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کہ اللہ اکبر اس سے کروڑ ہاں درجہ زیادہ کہ خدا کی کروڑ ہاں تجلیوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ آنکھ نہیں جھپکتی ہے، پلک نہیں دکھتی ہے، معلوم ہوا میاں طور کا معاملہ اور ہے اور میرے حضور کا معاملہ اور ہے، طور کا مقام اور ہے، حضور کا مقام اور ہے۔ آج جو لوگ میرے آقا علیہ السلام سے مماثلت کرتے ہیں کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہم ان کی طرح، ایک حدیث میں صحیح مسلم میں بخاری شریف کی آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا کی عادت ہے کہ کبھی منگتے کو رد نہیں فرماتے ہیں، محبت لب ہوا ہے، پھیلی کھلی ہیں آنکھیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، ہاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کی شان و عظمت کو کس کس طرح اور کس کس انداز میں بتاتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں ہاتھ سے جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ ذرا غور تو کیجئے مصطفیٰ کی شان و عظمت پر کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ کوئی منگتے کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ ایک منگتا میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کیا دیکھا، بیٹھا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت میرے آقا کے لیے ایک چادر بن کر کے لاتی ہے، اور میرے آقا کو ان دنوں ایک چادر کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ میرے آقا بہت سخت ضرورت محسوس کرتے تھے کہ کوئی چادر آ جائے، میرے آقا کی بارگاہ میں وہ تحفہ دیتی ہے۔ آقا اپنے ہاتھ سے بن کر کے یہ چادر آپ کی بارگاہ میں نظر کر رہی ہوں، آقا قبول فرمائے، مصطفیٰ قبول فرماتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے اپنی پیٹھ پر ڈالتے ہیں کہ منگتا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، سائل نبی کے دربار میں حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جو چادر آپ کی بارگاہ میں آئی ہے آقا یہ چادر ہمیں عطا فرما دے۔ مصطفیٰ نے اگلے ہی لمحے وہ چادر اپنی پشت انور سے اتاری ہے اور اس منگتے کو عطا فرما دی ہے۔ اب میرے ساتھ نبی کے دوسرے صحابہ دیکھتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ جانتے ہو نبی کی شان یہ ہے کہ نبی منع نہیں کرتے ہیں، تم نے نبی سے چادر کیوں مانگ لی ہے، نبی سے چادر نہیں مانگنی چاہیے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، وہ سائل عرض کرتے ہیں سنو میں نے دنیا کی گرمی سے، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے اس چادر کو نہیں مانگا ہے، ہم نے جہنم کی آگ سے، نارے جہنم سے بچنے کے لیے اس چادر کو مانگا ہے۔ کس طرح سے نارے جہنم سے بچا جائے گا؟ کہنے لگے جب انتقال ہوگا تو انتقال ہونے کے بعد میں وصیت کر جاؤں گا کہ مجھے لوگوں کفن دینا تو اور کسی چادر میں کفن نہ دینا، نبی کی اس اوڑھی ہوئی چادر کے اندر کفن دینا، نبی کی اس چادر سے کفن دینا۔ تو وہ صحابی کون سے تھے؟ آج یہ بات بات پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے، یہ جنگلی دھتورے، یہ بات بات پہ بدعت کا فتویٰ لگانے والے، یہ عقیدوں کو خراب کرنے والے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدوں کو خراب کرنے والے کہتے ہیں یہاں تبرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہو گئی۔ ہم نے کہا تمہارا عقیدہ اور ہے، نبی کے صحابی تو یہ مانتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اگر کوئی چادر نبی کے جسم پہ پڑ جائے تو وہ چادر بھی بابرکت ہو جاتی ہے، اور ایسی بابرکت ہو جاتی ہے کہ اللہ اس چادر سے جہنم کے عذاب، اس چادر میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی طاقت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا ذرا نقطے پہ تو غور کرو، اس چادر کی بیٹری
بیٹری کتنے لمحوں میں چارج ہوئی ہے, بیٹری کتنے منٹوں میں چارج ہوئی ہے, بیٹری کتنی تیزی کے ساتھ چارج ہوئی ہے. کیا وہ چادر نبی نے 1 سال اوڑھی ہے؟ کیا وہ چادر نبی نے 1 مہینہ اوڑھی ہے؟ کیا وہ چادر نبی نے ہفتہ پر پہنی ہے؟ کیا وہ چادر 1 دن پہنی ہے؟ نہ 1 سال ہے, نہ 1 مہینہ ہے, نہ 1 ہفتہ ہے, 1 دن بھی نہیں ہے, 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے. ارے 1 لمحے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ چادر آئی ہے, اگلے ہی لمحے میں منگتے نے مانگی ہے, تیسرے لمحے میں مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور چوتھے ہی لمحے میں اس چادر میں مشکل کشائی ہے. اب یہ حدیث میں نے تمہیں بخاری سے پڑھ کر کے سنائی ہے, اس کو ماننے میں تمہارے لیے بھلائی اور نہ ماننے میں دنیا آخرت میں رسوائی ہے. واہ واہ سبحان میں دنیا آخرت میں رسوائی ہے. ہم نے کہا ذرا غور کیجئے, 1 چادر نبی کی. اب صحابی کوئی عام نہیں تھے, چادر مانگنے والے کوئی عام صحابی تھے, کوئی عام تھے, کسی ایسے ویسے نے مانگا نہ, وہ صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بیٹھ کر کے یہ مزدہ جاں فضا سنا تھا. عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ہے عبد الرحمن بن عوف تجھے تو جیتے جی جنت کا مزدہ سنایا جا رہا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں. میں آخری بات عرض کرتا چلوں, حضرات آپ ذرا غور تو کیجئے, پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بس یہ بہت ضروری بات ہے. آپ جا کر کے ان جنگلیوں کی بات سنتے ہیں جن کا عقیدہ 150 سال پہلے, 50 سال پہلے, 10 سال پہلے وجود میں آیا ہے. ہم اس عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم تو اس عقیدے کی بات کرتے ہیں جو عقیدہ کڑی در کڑی اہل سنت کو 1400 سالوں سے عطا فرمایا گیا ہے. وہ عقیدہ کسی دیوبند کے مدرسے میں بیٹھ کر کے نہیں پڑھایا گیا, وہ عقیدہ بریلی کی کسی خانہ ساز فیکٹری سے نہیں دیا گیا ہے. وہ عقیدہ مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے, صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ سے سبق پڑھنے والے اصحاب نے جو کڑی در کڑی اپنے غلاموں کو عطا فرمایا, وہی عقیدہ بریلی کی رضا نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے. آج یہ نوجوان جا کر کے وہابی کی بات سن لی, غیر مقلد کی بات سن لی. نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے, نام ہے حضرت عمر, اور ان کے بیٹے تھے جناب فراز. تو فراز, یہ فراز جو تھے, یہ فراز ان کے سر میں بڑا درد رہتا تھا, بہت زیادہ تکلیف ان کے سر میں رہتی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں حضرت عمر آتے ہیں. عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میرے بیٹے کے سر میں بہت درد رہتا ہے, آقا کچھ کرم فرمائیے. آج کا وہابی ہوتا کہتا نبی کیا دے سکتے ہیں, نبی کیا لے سکتے ہیں, نبی کیا عطا فرما سکتے ہیں. ارے تمہیں جانا چاہیے کسی ڈاکٹر کے پاس. مگر صحابی جانتے تھے مصطفیٰ سید الحکماں ہیں, سارے حکیموں کے سردار مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ نے انہیں دنیا بھی عطا فرمائی ہے, اللہ نے انہیں دین بھی عطا فرمائی ہے. اب فراز چھوٹے ہیں, بچپنے کا عالم ہے, نبی کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوئے میرے آقا نے. اور اس حدیث کے راوی آخری نبی کے صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ ہیں, جن کا 100 سال کے بعد آخر میں انتقال ہوا. ان کے بعد کوئی صحابی نہیں موجود ہے. اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے والے غیر مقلدوں کے امام اور ہم سنیوں کے بھی امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے. اب اس روایت کو نقل فرمانے کے بعد کہتے سنو, اللہ کے نبی نے فراز کے ماتھے کو ان چٹکیوں سے پکڑا, اور پکڑنے کے بعد میرے آقا نے اس طرح سے جھٹک دیا اور چھوڑ دیا. اب اس طرح سے پکڑنا تھا اور کھال پکڑ کر کے چھوڑنا تھا. فراز کے سر سے ہمیشہ کے لیے وہ درد غائب ہو جاتا ہے, فراز کو شفا مل جاتی ہے, فراز با کمال بن جاتے ہیں. اور جہاں میرے نبی کی انگلیاں لگی تھیں تو امام ابن کثیر کہتے ہیں وہاں پر فراز کے ماتھے پر نور کی 2 لڑیاں اگائی تھی, کچھ بال نکل آئے تھے. اس مقام پر مصطفیٰ کے نور کی کچھ نور کے بال اگائے تھے. اب فراز جب بڑے ہوتے ہیں, نبی کا وصال ہوتا ہے, ایک زمانہ گزرتا ہے اور خارجی فتنہ جنم لیتا ہے, خارجی فتنہ وجود میں آتا ہے. جس طرح آج وہابی سنیوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں, سنیوں کو بدعتی کہہ دیتے ہیں, سنیوں کو قبر پجوا کہہ دیتے ہیں, تو سنیوں کے امام, خارجیوں نے سنیوں کے امام مولا علی شیر خدا حیدر کرار پر شرک کا فتویٰ لگایا اور کہا اے علی اور اے معاویہ, تم نے ایک حکم اور فیصل مقرر کر کے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے. ہم نے کہا یہ شرک کا الزام ہمارے ساتھ کوئی نیا الزام
نہیں ہے. یہ شرک کا الزام تو خارجیوں نے مولا علی پر بھی لگایا تھا. ان خارجیوں کی باتوں کو سن کر کے جب فراز کے دل میں خارجیت بیٹھنے لگتی ہے اور فراز خارجیت کو قبول کر لیتے ہیں, ان کے والد حضرت عمر نے جب سنا کہ فراز نے خارجی مذہب قبول کر لیا ہے تو گھبرا جاتے ہیں, اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں, نہیں مانتا ہے, گھر میں بند کر دیتے ہیں اور قید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے کا مر جانا بھوکا پیاسا تو گوارا ہے, مگر خارجی مذہب پہ میرا بیٹا مر ہے یہ قبول نہیں ہے. نبی کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل جب یہ بات سنتے ہیں تو مصطفیٰ حضرت ان کے گھر آتے ہیں اور فراز کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فراز بات مان جاؤ, خارجی مذہب میں یہ خرابی ہے. ہر دلیل فراز نہیں مانتے ہیں, پھر ایک دلیل حضرت ابو طفیل دیتے ہیں جو فراز کو سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ میرے حضرت ابو طفیل کہتے ہیں الم ترى الى برکت رسول اللہ قد سقطت, اے فراز کیا تم نبی کے اس نورانی لڑیوں کے بار کو نہیں دیکھ رہے ہو جو نبی کے ہاتھ لگانے سے نور کی شعائیں تیرے ماتھے سے پھوٹتی تھی اور نور کی لڑیاں تیرے ماتھوں سے اگی تھی. اے فراز جب سے تم نے اس باطل مذہب خارجی مذہب کو قبول کیا ہے فراز یہ نور کی لڑیاں جھڑ گئی ہے, یہ نور کی لڑیاں گر گئی ہے. اب فراز نے سوچا ہاں اب میں نے غور کیا ہے کہ جب سے میں نے خارجی مذہب قبول کیا ہے اسی دن سے نور کی یہ لڑیاں جو مصطفیٰ کی برکت ہمیں ملی تھی وہ برکت گر گئی ہے, جڑ گئی ہے. اور پھر سے فراز سنی مذہب قبول کر لیتے ہیں اور فراز کے ماتھے پر پھر سے وہی سنیت کا نور آ جاتا ہے, مصطفیٰ کی عطا فرمائی ہوئی برکتیں آ جاتی ہے. ہم نے کہا اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ اے سنیو ایک سبق تو یہ ملا کہ خارجی مذہب کی طرح یہ وہابی مذہب بھی باطل ہے, یہ قادیانی مذہب بھی باطل ہے, یہ اہل حدیث مذہب بھی باطل ہے, یہ دیوبندی مذہب بھی باطل ہے, یہ جماعت مودودی مذہب بھی باطل ہے, یہ فرقہ یہ چکلالوی فرقہ بھی باطل ہے, یہ مودودی فرقہ بھی باطل ہے, یہ نیچری فرقہ بھی باطل ہے, یہ انجیری فتنہ بھی باطل ہے, یہ غامدی فتنہ بھی باطل ہے. اے سنیو اگر تم اس مذہب کو چھوڑو گے تو وہابی بنو گے, چہرے کا نور جاتا رہے گا, ایمان کی تازگی جاتی رہے گی, انبیاء اولیاء کا ادب دل سے ختم ہوتا رہے گا. اور اگر سنی مذہب پہ رہو گے تو مصطفیٰ سے جو کلی در کلی غوث و خواجہ و رضا کے در سے ہوتے ہوئے ہم سنیوں کو برکت ملی ہے, انشاءاللہ مریں گے تو ماتھے پر اور سینے میں یہ برکتیں لے کر کے اپنی قبر میں جائیں گے. ہم نے کہا سنیوں معلوم ہوا سنی مذہب سچا ہے. آج لوگ کہنے والے کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے, اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو, یہ سرکار یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا ایک جواب میں دیتا ہوں, فقط ایک جواب. گاؤں کے ہوں یا گاؤں کے باہر کا کوئی ہو اعتراض کریں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں پڑھتے ہو, کیا ایک مرتبہ سلام پڑھو گے اور لاکھ مرتبہ پہنچ جائے گا؟ ہم نے کہا سنو پہنچ جائے گا. حوالہ تو کتاب الدر المنضود, الدر المنضود, الدر المنضود کس نے لکھا؟ امام ابن حجر حیتمی نے. کس مسلک پر لکھا؟ نبی پر درود پڑھنے کے بارے میں. امام ابن حجر حیتمی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں, کہتے ہیں اگر کسی نے پڑھا, کسی میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا, جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھا تو میں کل قیامت کے دن اس سے مصافحہ ملاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ ملاؤں گا. تو حضرت ابو المطرف رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک سائل سوال کرنے والا ہوتا ہے, کہتا 50 مرتبہ الگ الگ پڑھنا پڑے گا یا ایک بار ہی میں کوئی طریقہ ایسا ہے کہ 50 بار کا ثواب مل جائے؟ تو کہا ہاں الگ الگ چاہو تو الگ الگ پڑھو اور اگر چاہو تو اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد 50 مرہ, اے اللہ پیارے آقا پر 50 مرتبہ درود و سلام نازل فرما دے تو 50 مرتبہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ہم نے کہا معلوم ہوا امام احمد رضا نے جو یہ سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, بہت سوچ سمجھ کر کے لکھا ہے, ایمان کا قلم چلا ہے, مجدد
بے وقت کا قلم چلا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود ایک حدیث سے اس کا پتہ چلتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابیہ کو دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہے، وہ تسبیح پڑھ رہی ہے اور پتھروں سے ان تسبیحوں کو گن رہی ہے۔ میرے آقا کا گزر ادھر سے ہوا، میرے آقا نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام میں تسبیح پڑھتی ہوں اور ان تسبیحوں کو ان پتھروں سے شمار کرتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم چاہو تو اس طرح کہہ لو تو اس شمار کرنے کا ایک ہی بار میں تمہیں ثواب مل جائے گا۔ میرے آقا نے کہا اس طرح پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ عدد ما فی خلق اللہ، اللہ کی تسبیح و تحلیل اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں اللہ کی مخلوق ہے تو اتنا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ معلوم ہوا اگر کوئی ایک تسبیح اس طرح سے پڑھتا ہے اور اس طرح کا ثواب لینا چاہتا ہے تو اللہ قادر ہے کہ اپنے اس بندے کو نیت کی خالص نیت، حسن نیت کی بنیاد پر ایک بار پڑھنے کا ثواب 50 نہیں بلکہ 50 کروڑ عطا فرما دے۔ اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع شہر یار حرم، تاج دار حرم، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس شبین مقدس پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاردا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا ایک جواب سنو مگر کامل جواب سنو۔ اس سے پہلے تو کسی کو حضرت نہیں کہا گیا۔ ہم نے کہا میاں ذرا اپنے گھر کی تو خبر لو، اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو۔ رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، ان تینوں کو ایک ایک کتاب میں، اور ان سب نے اپنے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے لیے، ان سب نے اپنی کتاب میں ایک ہی پیج میں 7 مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے لیے اعلیٰ حضرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم نے کہا تیرا مولوی اپنے پیر کے لیے کرے تو سب جائز اور ہم کریں تو ہم مجرم۔ ہم نے کہا اس سے پہلے ایک سوال اور ہے کہ سب سے بڑا صدیق اکبر کون ہے، سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کر کے سچا قول کس کا ہوگا؟ ہم نے کہا معلوم ہوا سب سے بڑا سچا اور سب سے بڑی سچی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ہے، مگر کوئی اللہ کو صدیق اکبر نہیں کہتا، نبی کے یار غار کو صدیق اکبر کہتا ہے۔ تو کیا کسی پاگل کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ صدیق نبی کے یار غار کو صدیق اکبر کہہ کر کے معاذ اللہ رسول اللہ اور دیگر انبیاء سے بڑھا دیا، اللہ سے بڑھا دیا؟ نہیں، عقل کی مستثنیات کچھ ہوتی ہیں، ان عقل کی مستثنیات کی بنیاد پر بعض چیزیں عقلی طور پر خارج ہوتی ہیں۔ جب بات آتی ہے نبی کے صحابہ کی اور اولیاء کرام کی تو کہا جاتا ہے ان میں سب سے بڑا سچا اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر نبی کا یار غار صدیق اکبر ہے۔ جب بات آتی ہے حق اور باطل کے درمیان سب سے بڑا فرق کرنے والا کون ہے تو بے شک یہ شان بھی اللہ رب العالمین کی ہے کہ جس نے حق و باطل کے درمیان ایسا خط امتیاز کھینچا کہ اس کے خط امتیاز کھینچنے میں کسی طرح کا کوئی تردد اور کوئی نقص و عیب نہ رہا، مگر کوئی اللہ کو فاروق اعظم نہیں کہتا، نبی کو فاروق اعظم نہیں کہتا، حضرت آدم کو فاروق اعظم نہیں کہتا۔ اب کوئی پاگل اٹھ کر کے کہے تم نہ حضرت عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کہہ کے اللہ رسول اور دیگر انبیاء سے بڑھاتے ہو، تو جواب یہی دیا جائے گا نہیں میاں، یہاں عقل سے مستثنیات کی بات چل رہی ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کی بات نہیں چل رہی ہے، صحابہ کے درمیان کی بات چل رہی ہے کہ کس میں سب سے زیادہ جرأت مندانہ طور پر حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کی طاقت تھی تو وہ کوئی اور ذات نہیں عمر فاروق اعظم کی ذات تھی۔ اب آپ کہیے سرکار مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اب پھر یہاں آئیے آپ جن کی پیروی کرتے ہیں امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ان کو کہتے ہیں، شریعت میں جو ہمارے امام ہیں نعمان بن ثابت ان کا نام ہے، ان کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا ہے، آپ نے امام بخاری کو امام اعظم نہیں کہا،
آپ نے امام مالک کو امام اعظم نہیں کہا, آپ نے امام شافعی کو امام اعظم نہیں کہا, آپ نے صدیق اکبر کو امام اعظم نہیں کہا. سب قبول کر لیتے ہیں. ہاں ہاں, نعمان بن ثابت اپنے وقت کے مستثنیات کو چھوڑ کر کے امام اعظم ہے, کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. اور پھر آپ اس کے بعد آئیے, بڑے بڑے صوفیاء اکابر بزرگوں نے کتابوں میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کو غوث اعظم لکھا ہے. کسی نے نہیں کہا غوث اعظم عبد القادر کیسے ہو سکتے ہیں, نبی غوث اعظم ہے. اگر نبی کو بھی نبی کے بعد کی بات کرو تو ان کے بعد صدیق غوث اعظم ہے, فاروق غوث اعظم ہے, مولا علی غوث اعظم ہے. آپ نے ان کو تو غوث اعظم نہیں کہا, آپ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کو غوث اعظم کیوں کہتے ہو؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے, میاں بات ان کے ہم عصر بزرگوں کی ہوتی ہے یا ان کے بعد کے بزرگوں کی ہوتی ہے یا مستثنیات کو چھوڑ کر کے ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جب ان چیزوں پر اعتراض نہیں تو امام احمد رضا جو اپنے زمانے کے ہر فتنے سے تنے تنہا مقابلہ کرنے والے تھے, لوگ نبی کی گستاخی کرے قلم چلے تو امام احمد رضا کا چلے, لوگ خدا کی شان میں گستاخی کرے قلم چلے تو امام احمد رضا کا چلے, لوگ اعلیٰ حضرت لوگ غوث و خواجہ و رضا پہ انگلیاں, غوث و خواجہ و غازی پہ انگلیاں اٹھائے تو قلم چلے تو امام احمد رضا کا چلے. جس اہل سنت کے عقیدے پر غیر مسلموں کی طرف سے یا نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے کسی نے قلم چلایا ہے تو اہل سنت کو کے عالم ربانی امام احمد رضا نے قلم چلایا ہے اور پوری ایک کتاب فتاوی رضویہ جیسا انسائیکلوپیڈیا عطا فرما دیا ہے. اور امام احمد رضا نے خط امتیاز ایسا کھینچا کہ آج تک ان کی ایک ایک کتاب کا جواب ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر رہی ہے. آج تک وہابی جواب نہ دے پائے ہیں, دیوبندی جواب نہ دے پائے ہیں. معلوم ہوا امام احمد رضا کے زمانے میں عالم تو بہت تھے, حضرت تو بہت تھے, مگر ان سب حضرتوں میں اگر سب سے بڑا کوئی حضرت تھا تو اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی. اس بنیاد پر ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. لیکن سمجھنے والوں کو سمجھ میں آئے گی اور نہیں سمجھنا ہو تو مت سمجھو. اب کب کہتے ہیں آپ سے آپ جائیے جہنم میں, وہابیت قبول کرو گے تو سیدھا جہنم میں اوندھا میں گر جاؤ, سیدھا جاؤ. اور جہنم کو کیا ہے تو قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت, یہی تو ہے قرآن میں شاید ہے, یہی ہے نا, کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں آپ کو بتاتے رہتے. فرمایا کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے, اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی ہو, بھر گئی, جواب دے گی حل من مزید, کیا کچھ اور ہے, ہمارا پیٹ ابھی ہو. اللہ اکبر. جہنم کہے گی حل من مزید, کیا کچھ اور ہے, کچھ اور ہے, کچھ اور ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. اللہ اپنا ساق قدرت جہنم میں رکھ دے گا اور پھر جہنم جہنم کی آگ ایک دوسرے پر لپٹ الٹ پلٹ ہونے لگے گی اور جہنم سے آواز آئے گی, چیخیں قطو 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 قطو, مولا بس 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 بس, یہ آواز آئے گی. ہم نے کہا جہنم بہت گہری ہے, اگر بچنا چاہتے ہو جہنم سے تو غوث و خواجہ و رضا نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلتے رہو, جہنم سے بچ کر کے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھے جنت چلے جاؤ گے. اور اگر غوث و خواجہ و رضا کے بتائے ہوئے طریق سے ہٹ کر کے وہابیت قبول کرو گے, دیوبندی مذہب میں جاؤ گے, غامدیت قبول کرو گے, سن لو سیدھا جہنم میں جاؤ گے, پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. میرے آقا دیکھیں گے تو میرے آقا فرمائیں گے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا کہ میرے لوگوں میں سے ہیں, پھر میں ان کو بلاؤں گا, میرے آقا ذلیل کرنے کے لیے ان کو بلائیں گے, آؤ آؤ تم میرے صحابی ہو, آؤ میں تمہاری شفاعت کروں, آؤ تم میرے لوگوں, آؤ تمہاری شفاعت کروں. فرشتے آ جائیں گے, آقا آپ نہیں جانتے, قد احدثوا من بعدک یا رسول اللہ, آقا آپ کے بعد انہوں نے نئے نئے عقیدوں کی تراش خراش کر لی تھی, آقا آپ کے رستے سے ہٹ گئے تھے. اس بنیاد پر مصطفیٰ فرمائیں گے ہاں قطو 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 قطو, دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ, میری نگاہوں سے چلے جاؤ. مصطفیٰ دھتکاریں گے اور جسے مصطفیٰ دھتکار دیں تو اس کو کون اپنے سینے سے لگا سکتا ہے کل قیامت کے دن. اس بنیاد پر انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو
جہاں برے عقیدے سے بچنا ہے وہیں برے اعمال سے بھی بچنا ہے، یعنی آپ کو قوالیوں سے اور ان تمام تر خرافات سے آپ کو بچتے رہنا ہے۔ اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ با مقرر ذیشان عالم حق بیان حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آپ ابھی باقی ماندہ قوالی پر گفتگو حضرت سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔